آج کے پیغام کا موضوع دعا کا وقت ہے، اور اگر کسی نہ کسی طرح میں کہوں دعا کا وقت، تو شاید اسے ایک سوال سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جواب بھی ہے۔ دعا کا وقت اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو ہمیں وہاں تسلنیکیوں کے خط میں خدا کی مرضی کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے۔ پہلا تسلنیکیوں اس کے 5 باب کی 16 اور 18 آیت میں لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، اور آج جو کچھ ہم نے حمد و ثنا کی ہے اس سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے، تو خوشی منائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ یہ ہمیشہ کرتے ہیں، چاہے آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جس کا آپ تجربہ کر رہے ہیں، یا اسے برداشت کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ کے لیے خدا کی مرضی یہ ہے کہ کبھی کبھار نہیں، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے بلا ناگا دعا کرو، بنا کسی وقفے کے۔ بہت سے مختلف الفاظ ایک ہی خیال کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا ہر ایک پہلو مسلسل گفتگو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ مسلسل گفتگو کرنے پر میں بیان کرتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں، سلام، یہ میں ہوں، صبح بخیر، تو عظیم ہے، خداوند تیرا شکریہ۔ میں ڈائل کرتا ہوں اور خدا سے گفتگو کرتا ہوں، خداوند میں خیریت سے ہوں، خداوند آپ کا شکریہ۔ اب مجھے کام پر جانا ہے، لیکن کیا آپ کو برا لگے گا اگر میں بس لائن پر ہی رہوں؟ یہ پچھلے زمانے کی طرح لائن جیسا نہیں ہے، جہاں کوئی شخص رابطہ کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوتا تھا اور آپ کو ان کی رسائی دینے کے لیے فون بند کرنا پڑتا تھا۔ خدا ہی وہ موصول کنندہ ہے اور ابلاغ کنندہ ہے جو سب سے بڑی لائن پر ہے، اور اس کے ساتھ آپ اور اس کی برکات کے بارے میں بات کرنے میں خوشی ہوتی ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنا سب کچھ خدا سے شیئر کرتے ہیں۔ خداوند اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں، خداوند میں آپ کی بات پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ نے مجھے یہ دی تھی، کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں فون رکھ رہا ہوں، آپ وہاں ہیں نا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرو۔ یہ مسیح یسوع میں خدا کی آپ کے لیے مرضی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، دعا ہمارے آسمانی باپ سے رابطہ کرنے اور بات کرنے کا عمل ہے، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں وہ وہاں ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بھائی سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے، اور یہ بات ہمارے لیے کتنی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے قریب میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بھائی سے بھی زیادہ ہمارے قریب میں رہتا ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ ہمارا آسمانی باپ اپنا کان ہماری طرف لگائے رکھتا ہے، وہ آپ کی آواز سننے کا منتظر ہے۔ زبور 145 کی 18 آیت میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں، خدا کے ساتھ بات چیت تمام تعلقات کی
جان ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو جانتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں لیکن کبھی ان سے بات چیت یا گفتگو نہیں کی تو یہ سچ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہیں تو آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ خدا نے آپ کو اسی لیے بنایا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھ سکے۔ آپ کی روحانی زندگی کا آغاز اور استحکام اسی میں ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہیں۔ آپ ہمارے خداوند نجات دہندہ کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے ساتھ قربت اختیار کریں اور اس کے ساتھ چلیں اور اس کی بات کریں، اور وہ وہاں موجود ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنے اسی تعلق کو پھر سے بحال کریں جو ہم نے اپنے گناہ کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ گناہ ہمارے رابطے کی لائن کو بند کر دیتا ہے۔ یہ مکمل طور پر کٹ آف ہو جاتا ہے۔ راست بازی اور ناراستی کے درمیان کوئی رفاقت نہیں جس میں نے صرف قدم رکھا تھا۔ نہیں، میں اس میں ڈوب رہا تھا۔ میں ڈوبنے کے بالکل قریب تھا۔ اندھیرے اور روشنی کے درمیان کوئی بھی رفاقت نہیں، اور خدا جو روشنی ہے وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، مجھ سے بھی۔ اور خدا جو حقیقی زندگی کی روشنی ہے، اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا جب وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں میں مردہ تھا، اور میں اس کے لیے آؤں گا اور مر جاؤں گا اور اپنا خون میں اس کے لیے بہاؤں گا۔ میرے دوستو، یسوع مسیح کی پیدائش ہمارے ساتھ تعلق بحال کرنے کے لیے ایک شاندار دعوت تھی۔ یسوع نے انسانی شکل اختیار کی۔ یسوع نے ایسا جسم اپنایا جو درد اور موت کو جھیل سکتا تھا تاکہ ہمیں دکھا سکے کہ نظر نہ آنے والا خدا جو روح ہے وہ کیسا ہے، اس کا کردار، اور وہ حیرت انگیز ہے۔ کمال کی تمام صفات جو آپ دوسروں میں چاہتے ہیں وہ سب اس میں ہیں۔ وہ کامل، مقدس اور قابل اعتماد ہے۔ یسوع کی صلیب پر اذیت اور موت نے اس گناہ کو دور کر دیا جو ہمیں اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں الگ کرتا تھا۔ ہم نے ابھی ایک عشاء ربانی میں شرکت کی جس میں ہم نے تسلیم کیا کہ ہمیں نجات دہندہ کی کتنی ضرورت ہے، اور اس بحالی کی قیمت کو دیا جو رفاقت کے لیے ادا کی گئی یہ قیمت یسوع نے ادا کی۔ خدا کے ساتھ وہ تعلق جو ٹوٹ گیا تھا وہ یسوع نے اپنی جان دے کر دوبارہ بحال کیا۔ اس نے صلیب پر اپنا خون بہایا اور ہمیں اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے دوبارہ دعوت دی۔ تو ابھی میں پہلی عشاء ربانی کی میز پر واپس جانا چاہتا ہوں۔ آئیں کلام کی ان باتوں کو دیکھیں جو اس کا بیان کرتی ہیں۔ آئیں پڑھتے ہیں کہ اس میز کے ارد گرد کیا ہوا تھا۔ آئیں تھوڑی سی میز کی گفتگو کریں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر میں آپ کے گھر آؤں، شاید کسی اتوار کے دن، آپ مقدس، راست باز اور بالکل کامل لوگ، تو روسٹ بیف کے ساتھ آپ کے پاس شاید روسٹ پادری بھی ہو۔ یہ آسان ہے کیونکہ میں ایک بڑا ہدف ہوں، لیکن آپ کے پاس روسٹ بہن، روسٹ بھائی یا کچھ اور بھی ہو، اور بہت سا ایسا فضول مواد جو واقعی مائک کے لیے نہیں ہے، یا کسی کے لیے کہ وہ دیکھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اسے اتوار کی صبح چلا دیں۔ لیکن جو بات مجھے مسیحت کے بارے میں پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعی، اور کلام بھی واقعی، ہمیں ان کرداروں اور مقدسین کے بغیر کسی ملامہ کاری کے اصل اور خری زندگی دکھاتے ہیں جنہیں خدا نے بنایا۔ ہمارے ایمان کے ہیروز خامیاں رکھنے والی مخلوق ہیں جنہیں خدا نے استعمال کیا، اور انہیں دیکھ کر ہم ان سے خود کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم پھر اس نجات دہندہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جس نے انہیں بچایا، مقدس بنایا اور راست باز بنایا، اور انہیں مقدس خدا کے ساتھ بات چیت کے قابل بنایا۔ آئیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا اور کس چیز نے دعا کے وقت کو ضروری بنایا۔ آپ کو اور مجھے یہ سب جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ تو چلے آئیں ہم سب مل کر جائزہ لیتے ہیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوکا 22 باب کی 21ویں آیت
تا 23वीं आयत में अगली आयत को देखकर शुरू करें। मैंने अभी पढ़ा कि यीशु ने क्या कहा। वो गहरा सच बोल रहे थे और उस तकालीफ के बारे में बात कर रहे थे जो वो बर्दाश्त करने को थे। और वो आगे कहता है कि मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा कि उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। धोखा देने के नतीजे होते हैं। आमीन। और शायद उन्होंने ये सोचा कि वाह, ये कितनी बड़ी वार्निंग है, हमें अपनी जुबानों को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी वार्निंग है और हमें अंदर की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? तो वो आपस में झगड़ने लगे कि उनमें से कौन ऐसा काम करेगा। चलें, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। हम मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद उनके दरमियान तनाजा पैदा हुआ कि कौन सबसे बड़ा समझा जाएगा, कौन नाकाम होगा और कौन धोखा देगा। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? यीशु उस वक्त मेज पर बैठे हैं। क्या आप ये नहीं सुनते? और यीशु ने नरम लहजे में मदाखलत करते हुए उनसे कहा। यीशु ने फरमाया, गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंदे नेमत कहलाते हैं। असल में उन्होंने खुद को हीरो बना लिया था, वो जो खुदा की जगह पर खड़े थे। और वो लोग ये कह रहे थे कि हाँ, मैं ही असल हूँ, मेरे पास ताकत है और बरकत मुझसे आती हैं। पर लिखा है कि मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानंद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानंद बने। उस सकाफत में नौजवान कभी भी हुकाम नहीं होते थे, आज के बरक्स। और मेरा ख्याल है कि अब ये उलट हो चुका है और अब वालिदैन बच्चों के खिदमत गुजार बन चुके हैं। ओह, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर ये आजकल हो रहा है। मुझे माफ करना बच्चों पर लिखा है। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। ठीक है, पर ये एक और बात है, एक दिन आएगा कि आपको जिम्मेदारियां मिलेंगी और आप सबके खादिम भी बनेंगे, बर्तन धोएंगे और हर दिन काम पर भी जाएंगे और दूसरों को अपनी मेहनत के फल का लुत्फ भी उठाने देंगे। पर अभी के लिए यीशु कहता है कि जो तुम में से बड़ा है वो छोटे की मानंद बने, यानी आजिज़ी से भरपूर हो। और जो क़यादत करता है वो उस तरह हो जो खिदमत करता हो। ओ, ये तो एक उल्टा तस्वुर है। दोस्तों, मैं मेज पर बैठा हूं, क्या तुम देख नहीं रहे? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की तरह हूं। तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में मेरे साथ खड़े रहे, और मैं तुम्हें एक बादशाहत अता करता हूं, जैसा कि मेरे बाप ने मुझे अता की, ताकि तुम मेरी बादशाहत में मेरे दस्तरखान पे खाओ पियो। ठीक है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मेरे शागिर्दों, और तुम तख्तों पर बैठोगे और इसराइल के 12 कबीलों का फैसला करोगे। कलीसिया एक दिन उन सब बातों का जायजा लेगी जिन्हें खुदा ने अपनी बात से नवाजा है, और इसराइल के 12 कबीले बमा शमाऊन ये सब सुन रहा था और उसने सोचा, हाँ, यस्सु मुझे देख रहा है, वो देखता है। हाँ, मैं ही असल में वो होने वाला हूं। वो मुझे देख रहा है और वो देख सकता है, वो जानता है कि मैं ही वो होने वाला हूं। वो मेरे इर्द गिर्द एक कलीसिया बना सकता है, मेरा मतलब है वो मेरे बारे में एक मुकम्मल मजहब बना सकता है, और मैं पॉप कहला सकता हूं। हाँ, मेरे पास एक मुकम्मल बादशाहत है और ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और आखिरकार यीशु मुझे देख रहा है और मैं शायद यहां सबसे बड़ा हूं, लेकिन पतरस को समझ नहीं आया। अब हम पीछे मुड़कर देखते हैं 2020
बसीरत के साथ इसको सोचते हैं। पतरस, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? लेकिन यस्सु ने पतरस का दिल देखा। ये इशाए रबानी का खाना है, क्या तुम समझते हो? ये महज कलाम है, बगैर किसी तब्दीली के, एकदम तरतीब से पेश किया गया है। तो यस्सु ने पतरस का दिल देखा और वो बेचैन था, खुद पर मरकूज था। यस्सु ने लूका 22 बाब की 31वीं आयत से 32वीं आयत तक कहा, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। मुझे मालूम था कि तुम्हारे दिल में क्या था। मुझे मालूम है कि तुम क्या करने वाले हो, और मैंने पहले ही माजी में तुम्हारे लिए दुआ की है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस वक्त दुआ नहीं करूंगा जब तुम राह से हट जाओगे। नहीं, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए दुआ की है। उसने पतरस का दिल जाना। अब हम में से हर कोई कह सकता है, मैं कभी भी मसीह का इनकार नहीं करूंगा, लेकिन हम सब ने सच में किसी ना किसी तरह से इनकार किया है। जिस तरह हम जिंदगी गुजारते हैं, जो हम इंतखाब करते हैं, मुझे पता है मैंने किया है। क्या कोई ईमानदार शख्स है जो ये तस्लीम करेगा कि किसी न किसी तरीके से उसने यस्सु से दूरी इख्तियार की है, सिर्फ इसलिए कि ये आरामदाह है, ये होता है? क्या आपको लगता है कि यस्सु ने आपके लिए दुआ की होगी? मैं जानता हूं कि उसने मेरे लिए दुआ की, और यस्सु, जिसे पतरस के करने वाले काम का इल्म था, उसने अपनी दुआ के नतीजे को भी जाना। जब तुम वापस लौटोगे, अपने भाइयों को मजबूत करो। दूसरे अल्फाज में, मेरे पास एक मंसूबा है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। याद रखो कि पतरस के इनकार के बाद, जब पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया, क्या कहा था कि मेरी भेड़े चरा। पतरस, मेरी भेड़े चरा। यस्सु बार बार कह रहा था, पतरस, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पतरस, तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं खोई है, क्योंकि तुमने गलती की। आमीन। शुक्रिया खुदावंद। इसे कबूल करो, तस्लीम करो, और फिर तौबा करो। आमीन। और फिर खिदमत के लिए दोबारा कमीशन हासिल करो। मेरे लिए ये बहुत तसल्ली बख्श बात है। पतरस को अवामी तौर पर पुकारा गया। उसकी खुदगर्जी बेनकाब हुई, और यस्सु ने उसे बताया कि वो किस तरह नाकाम होगा। यस्सु ने हत्ता के पतरस की गद्दारी की पेशेनगोही भी की, लेकिन फिर उसने कहा कि पतरस को बहाल किया जाएगा। क्या आप देखते हैं कि पहले ही यस्सु ने पतरस को अपने आसमानी बाप के सामने पेश कर दिया था, जब वो अकेला था, जब वो फोन पर था, बातें कर रहा था, और मामूली इंसानों के साथ चल रहा था, और उसने कुछ खामोश वक्त गुजारने के लिए अपने बाप के साथ तन्हा जाने का फैसला किया। शुक्रिया यस्सु कि तूने एक ऐबदार बर्तन को इस्तेमाल किया। क्या आप खुदा के साथ अकेले वक्त गुजारते हैं? क्या आप उसके साथ बात करने के लिए एक प्राइवेट वक्त गुजारते हैं? क्या आप उसे बताते हैं कि आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको उसकी कितनी जरूरत है? क्या आप अपना दिल उसके सामने डालते हैं? क्या आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, उन लोगों के लिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं? दुआ अकेले होनी चाहिए। देखें, यस्सु अपने बाप के साथ अकेले वक्त गुजारने में बहुत वफादार थे। तो क्या आप एक वफादार बेटे या वफादार बेटी हैं जो अपने बाप के साथ अकेले वक्त गुजारता है? क्या आप वो शख्स हैं जो कालीन पर एक रास्ता या घटाई बना लेता है, एक खामोश जगह तक जहां आपने सब कुछ बाहर निकाल दिया हो, ताकि आप खुदाए जिंदगी के मनबा, जिसने आपको
زندگی دی اس سے بات کر سکیں۔ کیا آپ خدا کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں؟ وہ تعلق جو آپ کو زندگی بخشتا ہے، جو آپ کی روح کو تازگی اور سکونت دیتا ہے۔ آسمانی باپ، مرکز پہلے باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ پر گیا اور وہاں دعا کی۔ لوکا 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ مگر وہ جنگلوں میں جا کر الگ دعا کیا کرتا تھا۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ وہ اشتہارات کے درمیان کر رہا ہو، بلکہ وہ واقعی خدا سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکیلے وقت گزار رہا تھا۔ اب متی 14ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہ وہاں اکیلا تھا۔ لیکن کیا واقعی وہ اکیلا تھا؟ نہیں، وہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ تھا۔ خدا کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا بہت ضروری ہے، اور خداوند یسوع نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ پطرس پھر بھی نہیں سمجھا۔ اس عوامی سرزنش کے بعد ہم فوراً اگلی ہی آیت پر آئیں گے، جب اس نے کہا تھا کہ پطرس اسے دھوکہ دے گا اور وہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ تب پطرس کا رد عمل یہ تھا، اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ لوکا 22 باب کی 23 آیت میں، اے خداوند، تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا سب سے بڑا مداح ہوں؟ میں تیرا ہوں۔ تم سمجھ نہیں رہے پطرس۔ اس نے کہا، اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا۔ پطرس، کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ سب میز پر ہوا تھا؟ کیا تم کبھی کسی میز کے ارد گرد بیٹھے ہو اور کچھ ایسی باتیں کی ہوں اور سب لوگ سوچ رہے ہوں؟ میں یقین نہیں کر سکتا کہ پطرس وہاں پر تھا اور یہ دعوے کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب پیچھے ہٹ رہے تھے، جیسے کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت ہے اکیلے دعا کرنے کا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ ہم وہ ہیں جو ضرورت مند ہے۔ یسوع نے دیکھا اور اس نے پطرس کے لیے دعا میں محنت کی تھی۔ کیا آپ یہ سب اپنے پیاروں کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کے ساتھ اکیلے وقت گزار رہے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں اس سے بات کر رہے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ دعا میں ان کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ وقت ہے اکیلے دعا کرنے کا، اپنا رشتہ قائم کرنے کا۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.